بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، جو دنیا کا متبرک اور عظیم ترین تخت ہے، اس وقت کہاں ہے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ وہ تخت آج کہاں ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کریں اور آخر تک دیکھیں۔ اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اس تصویر میں ایک جگہ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی تخت کے عین نیچے ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہی وہ مقدس پتھر ہے جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا۔ جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا۔ ٹائٹس نے یہی پتھر ساتھ لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر ایبے برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر کی اگلی منزل کہاں ہے؟ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ مسیحا جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔ کیا یہ سب آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب مسجد اقصی، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں۔ نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ وہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے اٹھ جائے گی۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا، لیکن اسے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی۔ اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں ہر مجدون، آرماگیڈون، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتاب مہاجد کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان کی ایک نیٹو کی فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا ان کو عیاشیوں، بدماشیوں، فرقہ پرستیوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر محاذ پر کامیاب کرے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔